الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل urtugrul غازی کی ایپیسوڈ نمبر 65 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ترگت وہ نشہ آور مشروبات چھوڑنے کی وجہ سے جس تکلیف میں مبتلا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا سجاد خاتون اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف کرنے جا رہی ہے؟ ٹوٹی سلیبی کا نیا استاد بننے کے بعد کیا کرے گا؟ اور اب سلیمان شاہ سلیبی کے خلاف کیا لائحہ عمل بنائے گا؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے سلیمان شاہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور وہ سب بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی جلدی سے اندر آتا ہے اور وہ سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ میرے آقا ترگت کی حالت بگڑ گئی ہے اور وہ حکیم صاحب کے خیمے میں ہے۔ یہ سن کر وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور urtugrul ترگت کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور سلیمان شاہ کہتا ہے کہ اے اللہ کرم کر دے، ہم تجھ سے ہی کرم مانگتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ابن العربی ترگت کا علاج کر رہے ہیں اور آئیکیس خاتون اور دلی دمیر ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ ابن العربی ان سے کہتے ہیں کہ بہت دنوں سے اس وجود میں یہ زہر نہیں اترا سلیبی کا، اس لیے وجود نے رضامند دکھایا ہے۔ ناظرین، اسی دوران وہاں urtugrul اور حلیمہ سلطان آئیں گے اور urtugrul شیخ ابن العربی سے پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے، جس کے جواب میں ابن العربی جواب دیتے ہیں کہ ترگت کا وجود سلیبی نشے کی خوراک مانگ رہا ہے، اور پھر دلی دمیر ابن العربی سے کہے گا کہ اگر ضروری ہے تو دے دیں تھوڑا بہت، جس کے جواب میں ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر ایک بار دے دیا تو پھر ہمیشہ طلب ہوگی، اور اگر یہ پیتا رہا تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو اللہ شفا دے گا، ہم جو کر سکتے تھے کر دیا، اب انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس قسط میں آپ ایک اور اہم چیز دیکھیں گے کہ مشکل وقت میں urtugrul کی مدد کرنے والا اور حلیمہ سلطان کے باپ شہزادے نعمان کو قتل کرنے والا عارفین ایک خیمے میں urtugrul کے ساتھ بیٹھا ہے اور urtugrul اس سے کہہ رہا ہے عارفین بھائی کھل کر بتا دو کہ تم کون تھے اور کہاں رہتے تھے اور یہاں کیوں آئے، جس کے جواب میں عارفین اس کو بتاتا ہے کہ میں سفید داڑھی والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید داڑھی والے کون تھے۔ ناظرین، یہ ترکوں کی خفیہ تنظیم تھی جس کو آپ دوسرے الفاظ میں خفیہ ایجنسی بھی کہہ سکتے ہیں، اور urtugrul کچھ عرصے بعد اس تنظیم کا رکن بن جائے گا۔ تو ناظرین، عارفین اس سے کہے گا کہ منگول طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کائی قبیلہ واپس اناطولیا آ جائے۔ اس پر urtugrul عارفین سے پوچھے گا کہ کیا میرے بابا سلیمان شاہ ان سفید داڑھی والوں کو جانتے ہیں؟ اس پر عارفین کہے گا کہ ان کو جاننا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس پر urtugrul کہے گا کہ اگر میں جاننا چاہوں تو؟ اس پر عارفین کہے گا یہ تب ہی ممکن ہے جب سفید داڑھی والے خود چاہیں گے، مگر کائی قبیلے کو اناطولیا لے کر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ منگول لٹیرے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے ان کو روکنے کے لیے بڑے بہادروں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سلیمان شاہ قبیلے کو دیکھنے کے لیے اپنی سرداری خیمے سے باہر نکلتا ہے اور راستے میں اس کو دلی دمیر ملتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ شکر ہے میرے آقا، اچھے دن واپس آ گئے، اور پھر سلیمان شاہ دلی دمیر سے ترگت کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں دلی دمیر کہتا ہے کہ میرے آقا ابھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد دلی دمیر سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ ترگت اور آئیکیس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے، بہت عرصے سے ترگت اور آئیکیس انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سلیمان شاہ کہے گا کہ تم درست کہہ رہے ہو دلی دمیر، ترگت کی جو حالت ہے نکاح ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر دلی دمیر خوش ہو جائے گا اور سلیمان شاہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو ناظرین، اس قسط میں آپ ایک اور اہم چیز دیکھیں گے کہ سجاد خاتون اس خیمے میں آتی ہے جہاں شیخ ابن العربی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سجاد خاتون ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ ابن العربی سے کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادتیاں کی، بہت لوگوں کا میں نے دل دکھایا، اس لیے میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ جس کے جواب میں شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مگر جن لوگوں کا تم نے دل دکھایا ہے پہلے ان سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ خدا بھی کہتا ہے کہ کسی کا حق مار کر میرے پاس نہ آنا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلیمان شاہ اپنے بیٹوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ ابن العربی وہاں بیٹھے ہیں۔ اسی دوران سلیمان شاہ کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ آج قبیلے میں یہ سکون کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ناظرین، سلیمان شاہ کہتا ہے کہ ترگت کی حالت دیکھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی دوران سجاد خاتون کہتی ہے کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، قبیلے میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے گناہ آپ سب کے سامنے آ جائیں۔ جس کے جواب میں گندگدو کہے گا کہ سجاد خاتون ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو کیا؟ اس کے
بعد سجاد خاتون سب کو بتائے گی کہ میرا بچہ عائکیز خاتون نے نہیں مارا، میرا بچہ تو بہت پہلے مر گیا تھا، میں نے عائکیز پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو کوڑے مارے، اور پھر وہ اپنے سارے گناہ بتا دے گی، جس کے جواب میں سلیمان شاہ کہے گا کہ تم نے یہ کیا کیا سجاد؟ پھر وہ کہے کہ urtugrul غدار ہے۔ یہ بات میں اصل سے جانتی تھی، مگر گندگدو کو سردار بنانے کے لیے میں نے اسے گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ اسی دوران گندگدو غصے سے کھڑا ہو جائے گا اور سجاد خاتون کو کہے گا کہ بس سجاد بس، مگر سلیمان شاہ گندگدو کو پکڑ کے بٹھا دے گا اور کہے گا کہ ٹھہر جاؤ، بتانے دو اس کو، اور گندگدو پریشان ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد سجاد خاتون کہتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میری روح بوجھل ہو چکی ہے، کہ جو سزا urtugrul کو ملی ہے وہی سزا مجھے ملنی چاہیے، مجھے جو بھی سزا دی جائے گی میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے بعد شیخ عبدالعربی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی نیک نیتی کا احساس کریں۔ اس پر سردار سلیمان شاہ کہیں گے کہ فیصلہ گندگدو کرے گا۔ اس کے بعد گندگدو غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا اور پھر سجاد خاتون بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے خیمے میں چلی جائے گی۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ گندگدو اپنے خیمے میں سجاد خاتون پہ چیخ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے گھر کی عزت بنایا تھا، یہ تم نے کیا قیامت ڈھائی مجھ پر، جس کے جواب میں سجاد خاتون روتے ہوئے کہے گی کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، مجھے معاف کر دو گندگدو، جس کے جواب میں گندگدو سجاد سے کہے گا کہ میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ سے جھگڑے کیے ہیں اور تم اس کو دو لوگوں کے ساتھ مل گئی، میں تمہیں کس طرح معاف کر دوں؟ پھر وہ سجاد خاتون کو تھپڑ مارے گا اور کہے گا کہ میں ایسے عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تم میری بیوی نہیں ہو سکتی، اور پھر گندگدو سے کہے گا کہ طلاق طلاق، مگر اس سے پہلے کہ گندگدو تیسری دفعہ یہ کہتا سجاد خنجر نکال کر اپنے گلے پر رکھ دے گی اور اس سے کہے گی کہ خدا کا واسطہ مجھے قتل کر دو، مگر یہ لفظ نہ بولنا، جس کے جواب میں گندگدو کہے گا کہ جہنم میں جاؤ میری طرف سے، اور پھر گندگدو وہاں سے چلا جائے گا۔ ناظرین، اس قسم میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ urtugrul اور اس کا بھائی گندگدو دو سپاہی بانسی اور دوہان قبیلے کے باہر اسی شخص کو ملنے جاتے ہیں جو کاردینال تھامس کا سپاہی تھا مگر اب مسلمان ہو چکا ہے، اور اس موقع پر عارفین بھی موجود ہوگا۔ urtugrul اس شخص کو دیکھ کر اس کے گلے ملتا ہے اور گندگدو شخص کے حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ گندگدو نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی دوران urtugrul گندگدو کو بتائے گا بھائی یہ عمر ہے۔ ابن العربی نے اپنے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جس پر گندگدو کہے گا کہ سبحان اللہ، اور عمر کے گلے ملے گا۔ اس کے بعد عمر ان کو بتائے گا کہ کاردینال تھامس شہر کو قسطنطنیہ لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر گندگدو سے ایزادورا کے بارے میں پوچھے گا، جس کے جواب میں عمر کہتا ہے کہ پیٹروچو نے اسے بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر سب غمگین ہو جائیں گے، ہم اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ اسی دوران عمر کے کاردینال اور اس کے دوسرے استادوں کی مدد سے ٹوٹش نیا استاد بنے گا اور وہ پیٹروچو کی جگہ لے لے گا، اور سلیبی سب سے پہلے کائی قبیلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے قبیلے پر ایک بڑا حملہ کریں گے، جس کے جواب میں گندگدو کہے گا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں قلعے پر حملہ کرنا ہوگا، جس پر urtugrul کہے گا کہ بالکل بھائی، ہمیں فوراً قلعے پر حملہ کرنا چاہیے، اور پھر urtugrul گندگدو کو بتائے گا کہ ایزادورا نے مجھے ایک نقشہ دیا تھا جس میں قلعے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستے بنے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں سے قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر عمر سے کہے گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم قلعے کے اندر موجود ہوگے، جس پر عمر کہے گا کہ بالکل بھائی، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ ناظرین، اس قسم میں آپ سب سے اہم چیز جو دیکھیں گے، ٹوٹش پیٹروچو منزینی کی جگہ سلیبی کا نیا استاد بن گیا ہے اور قسطنطنیہ سے آنے والے استاد اس سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاں ٹوٹش کہتا ہے کہ ہمیں پہلی فرصت میں کائی قبیلے کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ کہے گا کہ جب تک کائی قبیلہ موجود ہے ہمیں سکون نہیں ملے گا، اس لیے پورا قبیلہ مرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ٹوٹش ان استادوں کے ساتھ مل کر کائی قبیلے پر حملے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ urtugrul، گندگدو اور عارفین سلیمان شاہ کے خیمے میں جاتے ہیں، جہاں سلیمان شاہ ان سے عمر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں پوچھے گا، جس کے جواب میں وہ اس کو بتائیں گے کہ سلیبی ہم پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، urtugrul کے کہنے پر بانسی اور دوہان دلی دمیر کو بلانے کے لیے جائیں گے، اور پھر urtugrul سلیمان شاہ سے کہے گا کہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر قلعے پر حملہ کر دیں، اور پھر گندگدو کہے گا کہ سلیبی کا واحد مقصد ہمیں مٹا دینا ہے۔ اس کے بعد دلی دمیر سلیمان شاہ کو بتائے گا کہ ایزادورا کا دیا ہوا نقشہ میں نے دیکھا ہے، قلعے میں داخل ہونا ممکن تو ہے مگر بہت مشکل ہے کیونکہ ان راستوں کو کھولنے میں وقت لگے گا، اور پھر وہ سب بیٹھ کر قلعے پر حملہ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے۔ اس کے بعد سلیمان شاہ دلی دمیر کو حکم دے گا کہ تم اور عارفین قلعے کی طرف جاؤ اور خفیہ راستے تلاش کرو، اور پھر وہ
وہ urtugrul کو حکم دے گا کہ سپاہیوں کو جلد سے جلد جنگ کے لیے تیار کرو، اور پھر وہ گندودو کو حکم دے گا کہ تم جنگ کے لیے سرمایہ کا انتظام کرو، جس کے جواب میں گندودو کہے گا کہ urtugrul کے خیمے سے ملنے والی اشرفیاں ہمارے ہتھیاروں کے لیے سرمایہ بنیں گی، ان کی اپنی دولت سے ہم ان کی نسل کا خاتمہ کریں گے۔ اور پھر سلیمان شاہ اس سے کہے گا کہ جہاد مبارک تم سب کو، ہم ترگت کی شادی کے فوراً بعد حرکت میں آ جائیں گے۔ تو ناظرین، کیا سلیمان شاہ پہلے قلعے پر حملہ کرے گا یا سلیبی پہلا حملے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا دلی دمیر اور عارفین قلعے میں جانے والے خفیہ سرنگیں تلاش کر لیں گے؟ ان سب سوالات کا جواب جاننے کے لیے آپ نے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 66 کو لازمی دیکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔